12 دے 12 مہینے اے رب تعالیٰ دے مہینے نے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مہینیاں دی تعداد رکھی ہے، ہر مہینے دے اندر جتنے دنوں دی تعداد رکھی ہے، ہر مہینے دے دنوں دے اندر جتنے گھنٹیاں دی تعداد رکھی ہے، گھنٹیاں دے اندر جتنے منٹاں دی تعداد رکھی ہے، منٹاں دے اندر کتنے سیکنڈاں دی تعداد رکھی ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ تو کسی سیکنڈ نو منحوس بنایا، نہ کسی منٹ نو منحوس بنایا، نہ کسی گھنٹے نو منحوس بنایا، نہ کسی دن نو منحوس بنایا، نہ کسی مہینے نو منحوس بنایا، نہ کسی سال نو منحوس بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نحوست دا تعلق کسی مہینے دے نال نہیں رکھیا، نحوست دا تعلق کسی دن دے نال نہیں رکھیا، نحوست دا تعلق کسی گھنٹے دے نال منٹاں دے نال نہیں رکھیا، نحوست دا تعلق کسی سال دے نال نہیں رکھیا، بلکہ رب تعالیٰ نے جو منحوس فرمایا انسان دے بد اعمال بد کرداری نو اللہ نے منحوس بیان فرمایا۔ اگر کوئی چیز منحوس ہے تو انسان کا برا عمل منحوس ہے، اگر کوئی چیز منحوس ہے تو انسان دی بد کرداری منحوس ہے، اگر منحوس ہے تو انسان دی بد اخلاقی منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے نو منحوس نہیں بیان فرمایا، کسی مہینے نو منحوس نہیں رکھیا۔ موجودہ مہینہ صفر المظفر دا مہینہ ہے، جس ماہ مقدس کے اندر میں اور آپ حضرات سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس مہینے کا نام صفر ہے۔ صفر ایک مہینے کا نام ہے، جس طرح محرم ایک مہینے کا نام ہے، صفر ایک مہینے کا نام ہے، ربیع الاول ایک مہینے کا نام ہے۔ سارے مہینیاں دے نام نے، انہاں نامہ دے اندر کوئی نحوست نہیں، پھر انہاں مہینیاں دے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اس واسطے جدو محرم دا مہینہ چڑھیا، اسا محرم نو صرف محرم نہیں رکھیا، بلکہ اسلامی نظریے نال تسا دیکھو تو محرم الحرام ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ احترام والا مہینہ ہے، وہ مقام والا مہینہ ہے، وہ بڑے رتبے والا مہینہ ہے۔ اس واسطے جدو محرم دا اسا لفظ بولنا ہے، اسا اکلا محرم نہیں کہنا، بلکہ محرم الحرام آکھنا ہے کہ وہ مہینہ شروع ہو گیا جو بڑی عظمت احترام والا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ صفر دا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کے متعلق اپنے عقیدے نو بڑا کمزور بنایا، اپنے عقیدے نو جناب بڑا کمزور بنا کر کے رکھے ہے۔ شاید کہ اے او مہینہ ہے کہ جڑا نحوست والا مہینہ ہے، شاید کہ او مہینہ چڑھ گیا ہے جڑا منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کاروبار کیتا جائے او سرے نہیں چڑھے گا، اس مہینے کے اندر رشتہ طے کیتا جائے رشتہ سرے نہیں چڑھے گا، اس مہینے کے اندر نکاح کسی نال کر لیا جائے او نکاح پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اس مہینے کے اندر اگر اولاد پیدا ہو جائے پھر اولاد نیک نہیں ہوئے گی، پھر اولاد بچے گی نہیں، اگر بچ جائے تو پھر نیک نہیں ہوئے گی۔ اے سارے توہمات، اے سارے عقیدہ بد اسا جمع کر کے رکھے ہے، اپنے عقیدے نو اسا خود خراب کر کے رکھے ہے۔ آؤ نا ذرا اسلامی نظریہ نقطے دے نال سمجھو۔ صفر دا مہینہ، اسا جس ویلے سفر بولیں گے اسا اکلا سفر نہیں بولنا، بلکہ صفر المظفر بولنا ہے۔ مظفر دا معنی کامیابی والا مہینہ، اسا تا صفر المظفر بولیں گے، اس واسطے کہ اگر کوئی بد عقیدہ بندہ سامنے آ جائے، اگر کوئی ایسا بندہ سامنے آئے جس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ سفر والا مہینہ اے جناب نحوست والا مہینہ ہے، اے جناب بڑا منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کاروبار چنگا نہیں ہے، اسا اس بندے نو منہ توڑ جواب دیواں گے بھائی اکلا سفر دا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اسلام سانو سکھلاندا ہے اس مہینے دا نام رکھو صفر المظفر۔ مظفر دا معنی کامیابی ہے، صفر الخیر، خیر دا معنی بھلائی ہے، خیر دا معنی نیکی ہے، تاکہ اگلے بندے نو پتہ چل جائے کہ اے جڑا مہینہ ہے اے مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں، بلکہ اے مہینہ تا کامیابی والا مہینہ ہے۔ اس واسطے اسا نام لواں گے صفر المظفر۔ کی نام ہے بھائی؟ صفر المظفر۔ اور مظفر دا کی معنی ہے؟
کامیابی والا مہینہ، اور اسی طرح سفر الخیر بھی اس مہینے نو آکھیا جاندہ ہے۔ سفر الخیر، بھلائی والا مہینہ، نیکی والا مہینہ، بہتری والا مہینہ۔ لیکن اگر اسا اپنے عقیدے نو جان بوجھ کر کے خراب کر لئیے کہ جناب مہینہ ایسا شروع ہو گیا کہ جرا نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کاروبار دی ابتدا کرنا چنگا نہیں، ایسا دے عقیدے دا فساد ہے۔ غلط نظریہ ایسا اپنے ذہن دے اندر بٹھایا، اس مہینے دے اندر نکاح کرنا اچھا نہیں، کسی نہ رشتہ کر لو پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اگر نکاح ہو جائے اولاد نہیں ہوئے گی، اگر اولاد ہو جائے بچے گی نہیں، اگر بچ جائے پھر نیک نہیں ہوئے گی۔ سارے ذہن دے اندر، مردہ نے ذہن دے اندر شاید یہ بات اتنی نہیں بیٹھی ہے جتنی عورتوں نے ذہن دے اندر اس مہینے دے متعلق فساد ہے۔ یاد رکھو، سفر المظفر دا مہینہ او کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس دے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دے نال نکاح فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے رشتہ طے فرمایا ہے۔ اس مہینے دے اندر اگر رشتہ کرو تو پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ دیکھو نا، حضور نے رشتہ فرمایا ہے حضرت علی دا حضرت فاطمہ دے نال، اس مہینے دے اندر نکاح پڑھایا ہے۔ آج دا جناب کوئی آدمی توہمات دا جڑا شکار ہے، اٹھ کر کے کہے گا اس مہینے دے اندر اگر نکاح کر لیا جائے پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ یار دیکھو نا، حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا نکاح پایا تکمیل تک پہنچیا یا نہیں پہنچیا؟ پھر جناب کہیں گے اس مہینے دے اندر نکاح ہو جائے اولاد نہیں ہوئے گی۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے حضرت علی نو دو بیٹی عطا فرمائے نے، حضرت حسن تے حضرت حسین، ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی ہے۔ بتلاؤ کتنی عظمت والی اولاد ہے، کتنی نیکی والی اولاد ہے، کتنی بہترین اولاد ہے۔ پھر اگر اولاد پیدا ہو جائے بچے گی نہیں، دسو حضرت حسن بچے گے نہیں، حضرت حسین بچے گے نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے پردے دی حفاظت فرمائی یا نہیں؟ اگر اولاد بچ جائے نیک نہیں بنے گی۔ سارے توہمات نے اگر اولاد بچ جائے پھر نیک نہیں ہوئے گی۔ دسو حضرت حسن تو زیادہ نیک کون ہے؟ حضرت حسین تو زیادہ نیک کون ہے؟ حضرت زینب تو زیادہ نیک کون ہے؟ حضرت حسن تے حضرت حسین او شخصیات نے جنہاں دے متعلق میرے تے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس سفر دے اندر جڑا نکاح منعقد ہویا، اللہ نے اس نکاح دے اندر او اولاد عطا فرمائی ہے جنہاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے دو بیٹے اتنی عظمت والے بیٹے نے کہ جنت دے اندر جنتی نوجوانوں دا اللہ نے سردار بنا کر کے رکھا۔ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنے احترام والا مہینہ ہے، کتنی کامیابی والا مہینہ۔ اس ماہ مقدس کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال خود نکاح فرمایا ہے۔ حضور دا نکاح اس ماہ مقدس کے اندر آقا علیہ السلام نے حضرت مامونہ سلام اللہ تعالی علیہ ام المؤمنین حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال نکاح اس ماہ مقدس دے اندر فرمایا ہے۔ اس مہینے دی عظمت سمجھو، اس مہینے دی اے فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس مہینے دے اندر نکاح فرمایا ہے، خود نکاح فرمایا ہے۔ اور جو سارے ہاں کچھ توہمات در شکار نے کچھ لوگ اس ماہ مقدس دے متعلق، شاید کہ آپ حضرات نے اس بات کا اندازہ نہیں کہ لوگوں نے ذہن دے اندر اس مہینے کے متعلق کتنا زیادہ فساد پایا جاتا ہے۔ ایک کچھ شخص تھا جس کا معاشرے سے بندے کے نال تعلق ہے، میں نے بڑا اندازہ اس بات کا۔ اے مہینہ شروع ہویا ہے، بہت سارے لوگوں نے میرے کو ہن تک بہت سارے مسائل پوچھ لے کہ نکاح ہو جائے گا،
اس مہینے دے اندر اسا اپنی بیوی نال گل کر سکنے ہیں، اپنی بیوی نو ہاتھ لگا سکنے ہیں، ہم بستری جائز ہے ناجائز ہے؟ اس مہینے دے اندر کسی نال نکاح کیتا جا سکتا ہے؟ اس مہینے دے اندر سفر کیتا جا سکتا ہے؟ اس مہینے دے اندر تجارت کی ابتدا کیتی جا سکتی ہے یا نہیں کیتی جا سکتی؟ صرف اور صرف سارے ذہن دے اندر توہمات نے۔ میں عرض کیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسے سال نو منحوس نہیں بیان فرمایا، کسے مہینے نو منحوس نہیں بیان فرمایا، کسے دن نو منحوس نہیں بیان فرمایا، کسے گھنٹے دے منٹ نو منحوس نہیں بیان فرمایا۔ نحوست انسان دے اپنے برے اعمال دے اندر ہے، انسان دی اپنی بد کرداری دے اندر نحوست موجود ہے، دنہ دے نال نحوست دا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو 7 دنہ دے اندر سب تو عظمت والا دن کیڑا ہے؟ جمعۃ المبارک ہے نا بھائی، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ 7 دنہ دے اندر ایک مہینے دے اندر 4 مرتبہ یہ دن آئے گا، جمعۃ المبارک والا دن۔ اور فرمایا جڑا بندہ جمعۃ المبارک والے دن علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے، حضور نے فرمایا اس بندے دا نام، اس بندے دا والد دا نام لے کر کے میری بارگاہ دے اندر پہنچایا جاندہ ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آج جناب دے اوپر درود و سلام بھیجے ہے۔ عظمت والا دن ہے نا بھائی، برکت والا دن ہے نا۔ اس دن دے اندر ہر بندہ کوشش کرے گا میں نہاواں، غسل کراں، اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگاواں، میں جمعے واسطے جاواں، میں جمعے دی نماز پڑھ کے آواں، اس واسطے کہ بڑی خوش بختی دا دن ہے۔ آج والا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن دے متعلق ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک والا دن ایسا دن ہے، سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن دے اندر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا اس دن دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام دی وفات ہے۔ دوسری بات پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پہلی مرتبہ سور پھونکیا جائے گا، جس سور دی وجہ نال ساری کائنات دا نظام بالکل درم برم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فرمایا وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن ہوئے گا۔ اور پھر فرمایا دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ جو سور پھونکیا جائے گا پھر ہر زمین دی ایک ایک چیز باہر نکل کر کے آ جائے گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جانے گے۔ فرمایا او دن بھی جمعۃ المبارک والا دن ہوئے گا۔ اگر منحوس سمجھنا ہے تو بھائی جمعہ والے دن نو سمجھو نا، حضرت آدم علیہ السلام دی وفات بھی تو اس مہینے دے اس دن دے اندر ہے، اور ساری کائنات دا نظام جو ختم ہونا ہے وہ بھی اس دن دے اندر ہے۔ اگر منحوس سمجھنا ہے تو جمعہ والے دن نو سمجھو۔ لیکن ہر ایک بندے دا یہ فیصلہ ہے کہ شریعت دے اعتبار نال جمعے والا دن بڑی برکت والا دن ہے، نحوست والا دن نہیں ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اس واسطے کہ نحوست دا تعلق کسی دن دے نال نہیں ہے، کسی مہینے دے نال نہیں ہے، کسی سال یا کسی ہجری دے نال نہیں ہے، نحوست دا تعلق انسان دے اپنے برے اعمال دے نال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب علی رضوان نو اپنے نال لے کر کے خیبر فتح کرنے واسطے تشریف لے کر کے گئے، اور خیبر دے 16 قلعے نے وچوں 15 قلعے ایسے نے کہ جنہاں نو مسلمانہ نے فتح کر لیا، 16واں قلعہ ایسا ہے کہ جو فتح نہیں ہویا، ایک دن بھی فتح نہ ہویا، دوسرا دن بھی گزریا، تیسرا دن بھی گزریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب علی رضوان دے درمیان اعلان فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص دے حوالے کرنے جس دی ہاتھ نال، اس دی برکت نال اللہ تعالیٰ خیبر نو سانو فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرا دن ہویا، بڑے بڑے جنگجو صحابہ موجود نے، ہر ایک صحابی یہ چاہت رکھن والا ہے شاید کہ آج جھنڈا مینوں نصیب ہو جائے، شاید کہ آج یہ فتح میرے ہاتھ دے وچوں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نو سب نو جمع کر کے فرمایا اے صحابہ تواڈے اندر مینوں علی نظر نہیں آ رہے، حضرت علی نظر نہیں آ رہے، یا رسول اللہ اکھ دے اندر تکلیف ہے، فرمایا بلا کر کے لے آؤ۔
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دی اکھ مبارک دے اوپر اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست رحمت پھیریا، اپنا لعاب مبارک لگایا، اکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر تھمایا، فرمایا علی اج اللہ کریم نے تواڈے ہاتھ دے وچ فتح رکھی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے کر کے گئے جہاد کرنے واسطے، جنگ لڑنے واسطے، ہلکی پھلکی طبیعت ہے، بہت زیادہ عظیم الجثہ نہیں ہے، بالکل لڑک بن ہے، اور سامنے جو بہادر ہے، کی نام ہے اس کا بھائی؟ مرحب، مرحب اس کا نام ہے۔ اور مرحب ایسا شخص ہے کہ مرحب دا اپنا ہے دعویٰ سی، کسی اور دا نہیں۔ اگر کوئی اور بندہ دعویٰ کرے الگ بات ہے، مرحب دا اپنا ہے دعویٰ سی کہ میرے مقابلے دے اندر 10 بندے آ جان تھوڑے نے، میرے مقابلے دے اندر 100 بندہ بھی آ جائے تھوڑا ہے، اگر میرا مقابلہ کرنا ہے نا، میرے مقابلے دے اندر 1000 بندہ لے کر کے آؤ، 1000 نال میں اکلا ہی کافی ہوں۔ اس مرحب دا ہے اپنا دعویٰ سی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سامنے تشریف لے کر کے گئے، مرحب نے سمجھیا کہ شاید کسی بچے نے بھیجے ہے، ویسے میرے سامنے بھیجے ہے کہ شاید میں ترس کر لواں۔ مرحب کہنے لگیا چلا جا کسی نوجوان نو بھیج، کسی بہادر نو بھیج، تینوں نہیں پتا میرا نام مرحب ہے، مینوں شیر آکھیا جاندا ہے زمانے دا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تینوں زمانے والے آج شیر کہندے ہون گے، اور میں جڑے دن پیدا ہویا سا میری ماں نے اس دن ہی مینوں شیر کہہ دیتا سا، میں تے اس دن تے شیر ہاں، تینوں زمانے والے آج شیر کہن گے۔ پہلے علی نال مقابلہ کر، بہادر نال بعد اندر مقابلہ کری۔ مرحب نے جناب تلوار چلائی، حضرت علی نے سامنے ڈھال رکھی ہے، مرحب دی تلوار ٹوٹ گئی۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ مرحب اس وقت ہی مر چکیا سی، جو اس کی تلوار ٹوٹی ہے نا، سمجھو ایک موت تو اس وقت ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تیرے ہاتھ دے اندر تلوار نہیں، میں تیری کمزوری تو فائدہ نہیں اٹھاواں گا، تلوار منگوا، اور تلوار منگوا میرے نال جہاد کرنے واسطے۔ اس نے اور تلوار منگوائی، لکھیا ہے کہ جس ویلے دوسری تلوار دا آرڈر دیتا نا، دوسری مرتبہ مرحب اس ویلے مرے ہے۔ اتنا بڑا جنگجو، اتنا بڑا بہادر، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دے سامنے دوسری تلوار منگوائی، اس نے جناب پھر وار کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر۔ حضرت علی نے سامنے ڈھال کیتی ہے اور دوسری تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ کمال قدرت ہے، دوسری تلوار بھی ٹوٹی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ موت اتنی مرتبہ مہلت نہیں دیندی، بار بار مہلت نہیں ملے گی۔ اس جگہ تے 1000 دے مقابلے دے اندر کلا بندہ جنگ کرنے والا مرحب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس دن دے اندر جو ایک جنگ فتح فرمائی ہے، او دن صفر المظفر کا مہینہ ہے، وہ اے مہینہ ہے، اے عظمت والا مہینہ جس نو آج لوگ منحوس سمجھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جناب منحوس مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے دے اندر رشتہ نہیں کرنا، اس مہینے دے اندر تجارت نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، اے صرف اور صرف سارے توہمات نے، باقی اسلامی نقطہ نظریے نال اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست ہے تو بندے دے اپنے اعمال دے اندر، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر حضور دی موجودگی دے اندر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر دے اندر نا بڑی بے برکتی ہے، گھر دے اندر بڑی بے برکتی ہے، جتنا کماؤ کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر جاندا ہے، یا رسول اللہ کچھ کوئی نسخہ بتلا دیو، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتلا دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کر کے اپنے گھر دے دروازے دے سامنے پردہ لٹکا دو۔ یا رسول اللہ گھر دے اندر بے برکتی ہے، دروازے دے سامنے پردہ لٹکانا ہے، کوئی لاجک سمجھ نہیں آیا، اے کوئی تقسیم سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے گھر دے سامنے ایک بے نمازی آدمی گزرن والا ہے، وہ جس ویلے تیرے گھر دے اندر نظر ڈالتا ہے نا، اس نظر دی بے برکتی دی وجہ نال تیرے گھر دے وچوں برکت ختم ہو جائے۔ بتلاؤ اگر گھر دے اندر بے نمازی آدمی ہوئے اور پھر کہے فلاں عورت سارے گھر دے اندر چکر لا گئی ہے، پتہ نہیں اس دن دا نا سارے گھر دے اندر بڑا عذاب ہے۔ او بھائی عذاب تو اس بات ہے، صبح اللہ کریم دا بلاوا آیا حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ساڈے کان تے جو تنگ نہیں رنگی، اسا اٹھے تک نہیں، اپنے بستر نو نہیں چھوڑیا، اسا فجر دی نماز بھی جناب بستر دے اندر ضائع کیتی، زور اثر مغرب نو جناب اپنے کاروبار دے اندر اسا ضائع کیتا، اور عشاء دی نماز نو اپنے بچیاں دے نال اسا ضائع کر کے آ گئے، اور پھر کہیے جناب ساڈے گھر دے اندر نا بڑی بے برکتی ہے، بڑی نحوست ہے، اے مہینے دی وجہ تو ہے، اے دن دی وجہ تو ہے، فلاں بندے دی وجہ تو ہے، فلاں عورت دی وجہ تو ہے، نہیں بھائی نہیں، کسی وجہ تو نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہے تو تیری بدعمالی دی وجہ تو ہے، تیری بد کرداری دی وجہ تو ہے، تیری بے نمازی ہون دی وجہ تو تیرے گھر دے اندر نحوست ہے۔ اگر بے نمازی گھر دے اندر نظر ڈال لوے، گھر دے وچوں برکت ختم ہو جائے، اور اگر گھر دے اندر ہی 10-15 بندے بے نمازیوں دے بیٹھے ہون، پھر برکت کدھروں نہیں داخل ہوئی، کدھروں آئے گی برکت؟ برکت ساڈے اندر نہیں آ سکتی۔ اس واسطے بھائی کسی دے اوپر نہ اپنی نحوست نہیں ڈالو، کسی دے اوپر الزام لگانا بالکل بیجا ہے، فلاں نحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس، کوئی منحوس نہیں ہے، میرا اپنا عمل منحوس ہے، جیڑی میں بد کرداری کیتی ہے وہ منحوس ہے، میری بد اخلاقی منحوس ہے، میری بے نمازی ہونا اے منحوس ہے، میرے گھر کے اندر میری ماں بہن بیٹی، میرا بھائی باپ بیٹا وہ نماز نہ پڑھے، پھر ایسا کہیے جناب پتہ نہیں نحوست کتوں آ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی بد نظری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدی نظر لگ گئی ہے۔ بھائی کسی دی نظر نہیں لگی، اپنے اعمال نو مکمل کرو، اللہ کریم جل شانہ ساڈے اوپر برکتاں دے دہانے کھول دے جدو اسی اپنے اعمال نو درست نہیں نہ کریں گے۔ آج دیکھو نا ہر دوسری میٹنگ کے اندر لوگ بیٹھ کر کے حکمرانہ کے خلاف کچھ نہ کچھ گفتگو چل رہی ہوتی ہے، آپ حضرات نے بھی بارہا مرتبہ سنی، اور فلاں اہم تو فلاں اہم تو فلاں اہم، لیکن یاد رکھو اکل اصلاۃ اسلام نے فرمایا جس طرح دی عوام ہوئے گی اسی طرح انہوں دے اوپر حکمران مسلط کر دیتے جانے۔ پہلا اس کا نشانہ کون ہے؟ پہلا نشانہ تو عوام ہے نا، جیسی عوام ویسے حکمران۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسی نے آکھیا سی اے عمر بن عبدالعزیز تیرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، تیرے تو پہلے ایک حکمران گزرے ہے، اس کا نام عمر بن خطاب سی، اس نے بھی حکمرانی کیتی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو بھی حکمرانی کرنے والا ہے، ذرا عمر بن خطاب جیسی حکمرانی کر کے دکھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج والی عوام عمر بن خطاب دی عوام جیسی عوام بن جائے، میں عمر بن خطاب بن جاواں گا۔ ہن اس طرح دی عوام نہیں ہے تو عمر بن خطاب کتوں آئے گا؟ اج عوام تواڈے جیسی ہے تو تواڈے اوپر عمر بن عبدالعزیز ہی آ سکتا ہے، عمر بن خطاب نہیں آ سکتا۔ یہ سارے اعمال دی نحوست ہے کہ سارے اوپر اس طرح دے حکمران نے۔ اگر اساں اج اپنے آپ تو درستگی شروع کر لئیے نا، اے دور تک پھیلے گی۔ جس طرح ایک تالاب ہے نا، پانی والا تالاب ہے، اس کے اندر کسی بھی جگہ ایک ڈھیلا پھینکو، اس کو پانی زیادہ ابھرے گا، لیکن اس کی لہریں چلدیاں او کنارے تک پہنچن گیا۔ اگر اج ہر بندہ اپنے آپ نو درست کرنا شروع کر دے، اپنے بچیاں نو اپنے گھر والیاں نو درست کرنا شروع کر دے، یہ لہریں بڑی دور تک جانی ہے، یہ بڑی دور تک انشاءاللہ معاشرہ سدھرن دی ابتدا ہو سکتی ہے اتوں ہی، اگر اسا خود اس نو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان